اور دم پھونک پر اعتراض کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن حدیث میں کہیں یہ ہے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو آپ دین سے دور تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ میرے پاس قرآن شریف موجود ہے، اور سورہ یونس ہے، وہ 11واں سپارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماری کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ قرآن شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن جو ہے یہ مکمل ایک بیماری کے لیے شفا ہے، چاہے وہ اعتقادی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ ایک مکمل شفا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو جہاں تک میڈیا والے کا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ تعویذ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے اس آیت کی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ تمیمہ اور تیوالہ کا معنی بیان کریں گے۔ یعنی سرکار کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ اس قسم کے تعویذات اور تختیے باندھتے تھے جن کے یہ نام تھے، تو ان تختیوں کے اندر یا ان تعویذوں کے اندر دیوی دیوتا یا بڑے جو کفار تھے ان کے روحانی پیشوا ان کے نام ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، جس میں شرکی الفاظ ہوں۔ تو اس کے یہ ہے کہ قرآن مجید سے جسمانی شفا کے حصول کے متعلق احادیث اور آثار کا ذکر کریں گے، پھر دم اور تعویذات کی ممانعت کے متعلق بعض آثار کی توجیہ کریں گے، پھر تعویذ لٹکانے کی تحقیق کریں گے، اور اس کے راویوں میں امام محمد بن اسحاق اور عامر بن شعیب کی تعدیل پر اعتراضات کا جائزہ بھی لیں گے، اور تعویذ لٹکانے کے لیے متعلق فتاویٰ تابعین کا مطلب یہ ہے کہ جو اصحاب کے بعد جو لوگ ہوئے ان کا ذکر، اور تعویذات کے جواز میں فقہائے احناف اور علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین کی تصریحات بھی ہم پیش کریں گے۔ آخر میں حافظ ابن قیم جوزی کے ذکر کردہ چند تعویذات کو بھی ہم پیش کریں گے۔ تمیمہ اور تیوالہ وغیرہ کے معنی، ان کا شرعی حکم۔ علامہ مبارک ابن محمد المعروف بے ابن الاسیر جزری متوفہ 606 لکھتے ہیں، تمائم کا معنی ہے تعویذ اور خروز، ڈوری میں پروئی ہوئی سیپیاں، ڈوری بھی لگاتے ہیں نا کچھ لوگ، آج بھی چلتی ہے وہ، اور کوڑیاں، اور ان کے عقد کا معنی ہے ان کو گلے میں لٹکانا۔ عقد التمائم کا معنی ہے ڈوری میں پروئی ہوئی سیپیوں اور کوڑیوں کو اور تعویذوں کو گلے میں لٹکانا۔ یہ تمام حدیث مجمع بحار الانوار جلد 1 صفحہ 274 وغیرہ۔ امام حسین بن مسعود بغوی متوفہ 516 میں لکھتے ہیں، تمائم ان سیپیوں کوڑیوں کو کہتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ شریعت نے اس کو باطل قرار دیا۔ روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فضل بن عباس کے گلے سے تمیمہ کو کاٹ دیا، مستدرک جلد اتنی صفحہ اتنا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مصیبت نازل ہونے کے بعد جو تعویذ گلے میں لٹکائے جاتے ہیں اسے تمیمہ نہیں، لیکن تمیمہ وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، تاکہ اس سے اللہ کی تقدیر کو رد کیا جائے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تقدیر رد کرنے کا اعتقاد نہ ہو تو مصیبت نازل ہونے سے پہلے بھی تعویذ لٹکا سکتے ہیں۔ اچھا، جو تعویذ قرآن مجید سے لکھے جائیں ان کو تمائم میں سے شمار نہیں کیا جاتا۔ سعید ابن مسیب سے سوال کیا گیا، عورتوں اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایسے تعویذ لٹکائے جائیں جن میں قرآن مجید لکھا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ تعویذ چمڑے میں مڑا ہو یا لوہے کی ڈبیا میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔
اچھا، اور تیولا جادو کی ایک قسم ہے. اسمعی نے کہا کہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاوند کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور حضرت جابر سے مروی ہے نشرہ شیطانی عمل ہے. مسند احمد جلد 3 صفحہ 294. سنن ابو داود، یہ سنن ابو داود سیاستہ کی ایک کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے یعنی حدیث کتنی ہے 3868. نشرہ ایک قسم کا دم ہے جس شخص کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس کو جن کا عصیب ہے، اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. متعدد فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے. حسن نے کہا یہ جادو ہے. سعید ابن مسیب نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، امام ابو بکر بن احمد بن حسین بہقی متوفہ 458 لکھتے ہیں تمیمہ ان سیپیوں کو اور کوڑیوں کو کہتے ہیں جس کو زمانہ جاہلیت میں عرب گلوں میں لٹکاتے تھے، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے مصائب دور ہوتے ہیں. اور جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں ان کو بھی تمیمہ کہتے ہیں. الا قول، ان کو لٹکانے کی وجہ سے مانت کی گئی ہے. اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ مصائب دور ہونے کی علت ہے اور ان سے مکمل عافیت حاصل ہوتی ہے. اگر ان کو اللہ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا جائے اور یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں، پھر اگر کوئی یہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. سنن کبریٰ جلد اتنی. اچھا، حدیث میں ہے کہ تمیمہ کو شرک فرمایا ابو داود، اور یہ وہ تعویذ ہے جس بچے کے گلے میں ڈالا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآنی آیات معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے حدیث پر عمل کرنا ثابت ہو، وہ منقولہ دعائیں نہ ہوں. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ سیپیاں یا کوڑیاں جن کو عرب بچوں گلے میں اسے ڈالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے، یہ باطل ہے. اس کو شرک اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ سب قوی ہیں اور ان کی خود بخود تاثیر ہے، یا ان میں ایسے تعویذہ کلمات ہوتے تھے جو شرک خفی یا جلی کا متضمن ہوتے تھے. مرقات جلد 8 صفحہ اتنا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جو تعویذات آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور منقولہ دعاؤں پر مشتمل ہو ان میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ تعویذ ہو، دم ہو یا نشرہ. البتہ غیر عربی میں جائز نہیں کیونکہ ان میں شرک کا احتمال ہے. اچھا، یہ تو ایک بحث طویل ہے. اس میں ہم آپ کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں بھی لکھا ہوا مثلا الحمد شریف ہے، اس کو سورت شفا بھی کہتے ہیں. تو اس کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق اور والناس، یہ بھی جادو کی توڑ کے لیے نازل کی ہے. یعنی خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر زینب نامی ایک عورت نے، یہودیہ نے جادو کر دیا تھا اور آپ پر بظاہر اس کا اثر ہوا تھا. تو پروردگار نے فرمایا کہ آپ فلاں کنویں کے پاس جاؤ. تو کنویں پہ پاس جب آپ گئے تو وہ تعویذ باہر آ گیا خود ہی. تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ قل اعوذ برب اور فلق، یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھی. اس لیے ماں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ سرکار عموماً ان 2 صورتوں کو اور قل یا ایھا الکافرون وغیرہ کو اور قل ھو اللہ احد کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے اور پھر رات کو سوتے. تو قرآن سے اور حدیث سے دم کرنا، تعویذ لٹکانا یہ بالکل ثابت ہے اور یہ بالکل جائز ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ جو تھوڑی بہت بیماری مثلا جناتی بیماری ہے یا پری ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے یا اور مصیبت ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹری علاج بھی ہوتے ہیں، انگریزی اور دیسی ادویات کا استعمال بھی ہوتا ہے. میں آپ کو خود بتاؤں کہ میری اس کمر جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں ایک زمانے میں مجھے تکلیف ہو گئی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا. تو ہرات سے جو خواجہ اجمیری کے پیر ہیں، وہ جب ہندوستان میں ایک بڑی کانفرنس میں ہم گئے پھپھوند میں، تو اس وقت کشمیر کے یہ معاملات چل رہے تھے ملٹنسی کے. تو انہوں نے جب میرا نام سنا کہ کشمیری ہے تو بڑی توجہ سے مجھے انہوں نے کہا آپ کون ہیں، کہاں ہیں؟ بتایا میں نے. آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا یہ ہے مجھے پریشانی. انہوں نے مجھے یہاں دم کیا میری اس ریڑھ کی ہڈی میں، اب تک مجھے درد نہیں ہوا. اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل ثابت ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن سے شفا نازل کرتے ہیں. تو قرآن سے، حدیث سے شفا حاصل کرنا، تعویذ لگانا، گھر میں تگرا لگا دینا سورہ یاسین کا 4 کل کا، یہ تو بالکل جائز ہے. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اب اس کو کس چیز کا حوالہ چاہیے اس آدمی کو؟ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو میڈیا میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ان کے پاس لائسنس بھی آگے نہیں ہے میڈیا کا،
اور اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنا مسلمانوں کے خلاف اور پیروں کے خلاف کا اثر. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بیماری ہے شرک اور کفر, اور کشمیر میں جب پیر ہے تو کفر اور شرک ختم ہو گیا. جب بڑی بیماری ختم ہو سکتی ہے تو چھوٹی بیماریاں ہیں. اسلام ایک امن و سلامتی پیدا کرنے والا ہے, بدامنی کو دور کرتا ہے. یہ خیر اس قسم کے ہمارے پاس بڑے مطلب کیا نام اس کو در مختار ہے, بہت ساری کتابیں. اور تعویذ کے لیے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تعویذ دینے والا یا دم کرنے والا بغیر کسی لالچ کے یا نظر نیاز دینے کے کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تعویذ کے لیے پیسہ لیتا ہے اور لوگ پیسے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب آپ حکیم کے پاس جائیں گے تو حکیم دوائی ایسے دے دے گا, پیسے لے گا. تو اس میں اس کو بولتے ہیں اجارہ, یعنی ہمارے یہاں ایک باب ہے باضابطہ اجارہ, اجرت. تو تعویذ لکھنے والا اپنے ٹائم کے حساب سے تعویذ کا پیسہ لے سکتا ہے, دم دوا و شفا پھونک کرنے کے لیے پیسہ لے سکتا ہے, جائز یا ناجائز و حرام نہیں ہے. تو تعویذ اور دم وغیرہ کرنا حدیث سے, اور اس میں اصحاب سے, اہل بیت سے, اور تبع تابعین سے, اور فقہاء اور تمام پیران کشمیر سے, یعنی سرکار سے لے کر اس وقت تک یہ بات بالکل متواتر ہے کہ دم اور تعویذ کرنا جائز ہے اور صحیح ہے. ہاں, اور یہ تو جو پیروں کا سسٹم ہے, اس میں پیروں کے پاس مسلمان ہی نہیں, اس میں ہندو بھی آتے ہیں. ہندو کو بھی دم کیا جاتا ہے, غیر مسلم کو بھی دم کیا جاتا ہے. بلکہ ہم نے ہندوستان کی مسجد میں دیکھا, بمبئی میں خاص کر, کہ لائن لگی ہوتی ہے غیر مسلم عورتوں کی, وہ بچوں کو لیے کھڑے رہتے ہیں کہ جو نمازی اندر سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے دم کرتا بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو روحانی علاج ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کیا آتا ہے ان لوگوں کو, میں نے سنا کہ جس آدمی نے کہا کوئی ایسی بیان بازی کی ہے, میرے پاس ثبوت ہے اس کا کہ 5-10 سال پہلے جب یہاں بچے غائب ہوتے تھے, اس کے اوپر بچے غائب ہونے کا بھی ایک تھانے میں کیس ہے, اور ایک قتل بھی اس سے ہوا ہے, اور کتنی چوری ہاری محلہ میں ہوئی ہے. اور شہر میں, چونکہ مجھے شہر میں 40 سال ہو گئے جی, تو سب چوروں کو میں جانتا ہوں کون ہے. بتاؤ, جب ایسے چور اور قاتل پیروں کے خلاف پڑیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا جی, ان کی بات کون مانے گا. سارے جھوٹے لوگوں پر کوئی آپ یقین نہ دو. جو پیر ہیں, جو پیر صحیح العقیدہ پیر ہیں, بغیر کسی لالچ کے اور لوگوں کے فائدے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے الٹی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں اضافہ کرے. تو بہرحال جتنے پیر ہیں ہمارے جموں کشمیر کے اندر, ان کی وجہ سے یہاں امن بھی ہے, سلامتی بھی ہے, اسلام بھی ہے. ہاں, ایسے لوگ پیروں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. جو پیر فیس باللہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کل بھی ہم ان کی عزت کر رہے تھے, آئندہ بھی کریں گے. تو بہرحال پیر صاحب تو ہمارے برادری کے آدمی ہیں. میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میری برادری کے آدمی ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک جو اعتراض کیا ہے وہ پیر پر کیا ہے, دعا و تعویذ پر کیا, اور یہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے. یہ دعا تعویذ کا کام ہم بھی کرتے ہیں, تعویذ میں بھی دیتا ہوں, لیکن میرے تعویذ کے لیے کوئی آ کے کہتا نہیں کہ آپ سے ہم کو فائدہ ہوا ہے. البتہ تعویذ ہم بھی دیتے ہیں, سمجھے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑی بحث ہے, اور اس میں 15 سپارے میں ہے جو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اس کے تحت لکھا یہاں کہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ بعض اصحاب عرب کسی قبیلے میں گئے, عرب میں, اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. اصل میں دستور عرب یہ تھا کہ جو بھی مسلمان غیر مسلمان کسی کے پہنچ جائے تو اس کی مہمانی کرنا ان کے لیے ضروری تھی. تو انہیں مہمانی نہیں کی. اسی دوران قبیلے کا جو بڑا سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنک مار دیا. تو ان لوگوں نے اصحاب سے کہا کہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس ایسی کوئی دوائی ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے. صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی, ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے. تو انہوں نے صحابہ سے کہا بکریوں کا ایک ریوڑ ہم تم کو دیں گے. پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی چھینٹیں ڈالی, اور وہ جو سردار تھا تندرست ہو گیا. پھر طے شدہ بکریاں لے کر صحابہ نے آپس میں یہ بکریاں اس وقت کہا کہ ہم اس وقت تک بکریاں نہیں لیں گے جب تک نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں. تو انہوں نے آپ سے پوچھا, آپ ہنسے اور فرمایا تمہیں
کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالو. حدیث سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بتاؤ آپ. تو ہم تو سرکار کے کہنے سے اسلام لائے ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو حدیث سے سب ثابت ہے. اور میڈیا والا وہ کہتا ہے جی کہ کیا بات, اس کا ثبوت نہیں, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم کہنے وہ خود گمراہ ہے. ہاں, جو اس قسم کی کھلی ہے جس کو رد کر رہا ہے, وہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں کہوں گا کہ حدیث سے قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت کیسے ہوگا؟ تو حدیث سے جب ثابت ہے تو پھر کیا بات ہے؟ لہذا یہ میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑی کتابیں ہیں, یعنی تعویذ اور دعا اور دم کرنے کے لیے. لیکن چونکہ اس پہ اختصار بہت ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا میڈیا والوں کو بھی دور تک پہنچانے کے لیے. ہمارے یعنی مسجد کے امام صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار بھی پیر صاحب جو جولی شاہ ہیں, پیر وارد حسین شاہ, وہ بھی یہاں وارد ہو چکے ہیں. اور تمام لوگ جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دیکھو جی, بلال پیروں کو بدنام کر رہے ہو. پیر ملک کے لیے رحمت کا سبب میں آپ کو بتاؤں. سب سے بڑے پیر شاہ ہمدان اگر نہ آتے تو آپ مسلمان ہوتے. آج یہ مسجد میں جانے ہوتی, پیروں کی برکت سے ہے. پیروں کا شکر ادا کرو, دعا کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے فضل و برکات کو عام کرے. اور پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ میلہ آپ ہماری عیدگاہ میں بھی رکھا کریں, ہفتے میں 1-2 دن, پھر ہم قریب ہو جائیں گے. اور جو کوئی بھی آئے گا ہم اس کا دفاع بھی کریں گے پیر صاحب سے.